میں آپ پر فتویٰ لگا دوں کہ آپ مشرک ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں، تو آپ کا دل کبھی میری طرف راغب نہیں ہوگا، نہ میرا دل آپ کی طرف راغب ہوگا۔ میں آپ پر فتویٰ لگا دوں کہ آپ بدعتی ہیں اور پھر میں آپ سے کہوں کہ ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور دین اسلام کے لیے کوئی جد و جہد کرتے، تو ہم کبھی بھی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ دلی طور پر آپ نے رستہ ہی بند کر دیا نا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکبر خان۔ پروگرام گفتگو کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے شو کی جان، ہمارے شو کی پہچان جو ہے رضا المصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، احسان عظیم ہے۔ اور آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر، دعائیں آپ کی۔ سر آج کا جو ہمارا سوال ہے بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ کے پروفیشن کے متعلق ہے اور ایک ایسی جگہ کے بارے میں جہاں سے جو ہے لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، لیکن جو آڈینس کی طرف سے سوال ہے اور جو اپنا ایکسپیرینس ہے، ممبر رسول۔ سر ہم روزانہ جمعے کی نماز میں اور ہر تمام نمازوں میں اٹینڈ کرتے ہیں اور خطبے ہوتے ہیں۔ ممبر رسول وہ جگہ سر جہاں پر جو ہے لوگوں کی اصلاح کی جاتی تھی، جہاں پر ہر مذہب ہر فرقے کے لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور اپنے مسئلے بتاتے، جہاں سے سیاست کی جاتی تھی، جہاں سے ملکوں کا نظام چلتا تھا، جہاں سے لوگوں کو جو ہے ہدایت کی جاتی تھی اور لوگوں کی اصلاح کی جاتی تھی۔ ممبر رسول وہ جہاں پر ایک استاد اور جہاں پہ علم بانٹا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم ماحول دیکھتے ہیں اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ ممبر رسول وہ جنگ کا اسٹیج بنا ہوا ہے، جہاں سے لوگ جو ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو کہ مولوی امام صاحب ہیں، وہ جمعے کی نماز میں اور وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے اوپر کیا کہتے ہیں گالی گفتار کرنا، لوگوں کے اوپر الزامات لگنا، کسی مذہب کو، کسی فرقے کو، کسی ذات کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور برا بلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور ایسا پہلے بھی ہوا ہے، اور آپ کی معلومات اور آپ کے علم قرآن و حدیث کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ سر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو جس طرح آپ نے یہ بات کہی کہ ممبر کا مطلب استعمال اس طرح ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو کر لوگ گفتگو کر رہے ہیں، تو اب یہ کہ تمام لوگوں پر تو یہ بات نہیں صادق آتی، کیونکہ ایک کثیر تعداد ایسے علماء تمام کی ہے۔ یعنی جو لوگ ہیں جنہیں سنا جاتا بھی ہے وہ لوگ ایسی بات کر میں دیتے آپ ہیں۔ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک کثیر تعداد ایسے علماء اظام کی ہے، ایسے رہبر و رہنما کی ہے جو اس چیز کے وہ قائل نہیں ہیں، نہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور وہ بڑے اچھے انداز میں، بڑے آسان طریقے سے جو دین اور اسلام کا پیغام ہے اور مذہب کا جو دیا ہوا درس ہے وہ اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں چند ایسے نمونے ہماری نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جو اس طرح کا انداز اپناتے ہیں۔ تو دیکھیے ممبر رسول تو یہ تو وعظ و نصیحت کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت میں سے ایک شے ہے۔ تو اس کے متعلق تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی طریقے سے عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اچھی طریقے سے ان پر حجت کو قائم فرما دیجیے۔ تو اب یہ بات کہہ دینا کہ اس پہ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو نزاعی بات ہو یا اختلافی بات ہو۔ اب آپ سے مطلب میں اگر سوال کروں تو دیکھیں، اگر اسلام کی صحیح تعلیمات پر حملہ ہو رہا ہو اور اسلام کی تعلیمات کو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہو اور اس پر گرد جم رہی ہو، تو یہ رہبر و رہنما اور مصلح کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان سامنے والے کو آگاہ کرے کہ یہ حملہ ہو رہا ہے، اس طرح یہ گرد جم رہی ہے، اس گرد کو ہٹانا ہے اور ان حملے سے پاک رہنا ہے۔ ہاں اب یہ تو ضروری ہے، مگر انداز کس طرح اپنایا جائے، اس انداز کے اندر کی بات آتی ہے کہ اب اس جو موجودہ دور کے اندر جو سسٹم ہے اس کے اندر بہترین انداز یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے دلیل اخذ کریں اور قرآن و حدیث سے لے کر اپنا میسیج آگے فارورڈ کریں۔
کیونکہ یہی منبر رسول کی یہی خصوصیت ہے. جہاں تک بات ابھی آپ نے کہا کہ مختلف فرقوں کا مسئلہ ہے کہ مختلف فرقے کے ماننے والے بھی لوگ ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ 300 سال پہلے یا 400 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی یہاں کا ماننے والا ہے، کوئی یہاں کا ماننے والا ہے. اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی. اور اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں تو منبر و محراب کا استعمال اسی طرح ہوتا تھا. آپ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو دیکھ لیجئے تو ان کی تاریخ کے اندر بہت بڑا نام حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے. 90 لاکھ افراد کم و بیش اتنے افراد کو آپ نے مسلمان کرا. اب یہ جو مسلمان کرا یہ کہاں سے کرا؟ یہی منبر و محرابی کا تو استعمال کیا ہے. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجیے. اب آپ دیکھیں نا یہ سارے یہاں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان کی تاریخ بہت پہلے کی ہے، مگر یہ جو لوگوں نے جن لوگوں نے یہاں کام کرا یہ سارے منبر و محراب سے تو کام ہوا ہے. کس سے کام ہوا؟ بس یوں کہہ لیجئے کہ پچھلے 200 سال پہلے آپ چلے جائیں، 250 سال پہلے چلے جائیں تو بس بر صغیر کے اندر اس طرح کے فتنے نمودار ہوئے کہ جی ایسے لوگوں کو خریدا گیا یا کچھ بھی کہا جائے کہ اس طرح کے فتنے اسلامی لباس وہی جب و دستار والوں سے ہی فتنے پھیلائے گئے. اب ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے فتنے آئے تو لامحالہ اور یہی معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے کہ لوگ لبادہ اسلام کا لبادہ، ہاں، جن کو مطلب منافق کے نام سے مطلب موسوم کیا جاتا تھا کہ ان کا ظاہری ساری صورتحال تو مسلمانوں ہی کی طرح تھی مگر اندر سے وہ مطلب دوگلا پالیسی جس کو کہتے ہیں وہ کھیل کھیلتے تھے. تو آج کے مسلک کی بات کہہ لیں اور آج کے جو فرقے کی بات کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر یہی باتیں ہیں کہ آپ پہلے چلے جائیں تو کچھ بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا. وعظ و نصیحت اور اسلام سارا پھیلا ہی منبر رسول سے ہی ہے، یہیں سے سارے معاملات ہوتے رہے ہیں. بس یہ کہ موجودہ دور کے اندر وقت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے جو اسلام کا پیغام ہے وہ تو واضح دو ٹوک ہونا چاہیے. اب یہ بات نہیں کہہ سکتے. دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کسی فرقے کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی مطلب یہاں دیکھیں عمومی طور پر اگر ہم کیٹیگوریکلی کرے دیکھیں تو مذہب، مسلک اور فرقہ یہ تین علیحدہ علیحدہ چیز آتی ہے، مگر ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے کے قائل نہیں ہیں، تو ان کی یہ بات بھی درست نہیں ہے. دیکھیں حدیث رسول میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اتنے فرقے تھے، میری امت کے اندر 73 فرقے آئیں گے، تو اس کے اندر ایک مطلب جنتی ہوگا، باقی دوزخی ہوں گے. تو اس کے متعلق بھی رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فرقے کا انکار کرے گا تو وہ تو پھر حدیث رسول پر معاملہ خراب ہو رہا ہے کہ حدیث جب زبان رسالت سے ادا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ چیز ہوگی. اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں دیکھیں ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ دین کا علم ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، بس تم خوب غور و فکر کرو کہ تم اپنا دین لے کس سے رہے ہو. یعنی یہ سامنے والے کو بھی کہہ دیا کہ ہر جو صاحبان جب و دستار ہیں، ہر قرآن پڑھنے والے ہیں، ہر حدیث پڑھنے والے، ان سے علم نہیں حاصل کرنا ہے بلکہ تمہیں خود غور و فکر کرنا ہے کہ تم اپنا علم لے کس سے رہے ہو. تو بس آسان سے لفظوں میں اس کا واحد حل یہ ہے، بس آپ دیکھیں وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہے اور ہم ہر نماز کے اندر کہتے بھی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب وہ سیدھا راستہ کا اگر دیکھا جائے تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ خود قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ایک مقام پر فرماتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سیدھے راستہ یہ انبیاء کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے. یہ تو بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے اسلاف کے متعلق، انبیاء کے متعلق، صحابہ کے متعلق، صالحین کے متعلق، شہداء کے متعلق نیگیٹو ویلیو نہیں رکھتے ہیں، نیگیٹو پوائنٹ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ مثبت سوچ رکھتے ہیں اور پازیٹیو وے میں اندر بات کرتے ہیں. تو بس اسی کے دامن کے ساتھ چمٹ جائیں کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہی فیصلہ ہے. اچھا اب اس کے اندر ایک بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ اس وقت بہت برے ماحول کے اندر ہے. آپ عالمی سطح پہ دیکھیے تو شام کو آپ لے لیجئے، فلسطین کو آپ لے لیجئے، برما کو آپ لے لیجئے، تو یہ زبان زد عام یہ مسئلہ ہے کہ
کہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ممبر سے. ہاں نہیں دیکھیں اس کے اوپر بات دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی اور کیوں نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک بات یہ کہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی تو یہ بات غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، ہوتی ہے بات. اسی طرح آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو علماء اعظام نے لکھا بھی ہے، تو زبانی بیان بھی کرا ہے اور لکھا بھی ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے سننے میں نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سامنے سے ہو نہیں رہی ہے، یا ہمارے پڑھنے میں نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ لکھی ہی نہیں گئی ہے. تو اس پہ باتیں ہو بھی رہی ہیں، ہوئی بھی ہیں، علماء نے کی بھی ہیں اور لکھا بھی ہے. مگر سمجھانا مقصود یہ کہ اس کا اصل حل کیا ہے. دیکھیں اگر ہم صحیح حل کی طرف نہیں جائیں گے تو کبھی بھی بات نہیں بن سکتی ہے. اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ امت مسلمہ اتنے مطلب مشکلات کے اندر ہے، اس کے باوجود ہم فرقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بجائے ایک ہونے کے مزید فرقے در فرقے اور گروہ در گروہ اور جماعت در جماعت بنتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر اکبر بھائی، میں آپ پر فتویٰ لگا دوں کہ آپ مشرک ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں، تو آپ کا دل کبھی میری طرف راغب نہیں ہوگا، نہ میرا دل آپ کی طرف راغب ہوگا. میں آپ پر فتویٰ لگا دوں کہ آپ بدعتی ہیں اور پھر میں آپ سے کہوں کہ ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور دین اسلام کے لیے کچھ جد و جہد کرتے، تو ہم کبھی بھی کام نہیں کر سکتے کیونکہ دلی طور پر آپ نے رستہ ہی بند کر دیا نا. اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کسی پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، کسی پر بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، کسی پر یہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کسی پر وہ فتویٰ لگا رہے ہیں. ایک طرف تو ہمارے معاملات یہ ہیں اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کر رہے ہیں کہ ادھر آ کے بات کر رہے ہیں کہ بھائی متحد ہو. اچھا یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ جہاں تک بات شرک و بدعت کے فتوے کی ہے نا، موجودہ دور میں بدقسمتی یہ ہے جو اہلیان فتویٰ ہیں، جو فتویٰ دینے والے وہ لوگ، ان لوگوں نے تو خاموشی اختیار کر لی. اب وہ یہ کام نہیں کر رہے. اب وہ جو عوام ہے نا نیچے سطح کی، وہ نیچے سطح کی عوام ہی ایک دوسرے سے الجھ رہی ہے، ایک دوسرے پر فتویٰ لگا رہی ہے. یعنی وہ یوں کہہ لیجئے کہ 12 گھنٹہ ڈیوٹی مشین کی کرتے ہیں اور جب فارغ ہوتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد موضوع سخن مشین کا بنانے کے بجائے موضوع سخن دین اور مذہب کا بناتے ہیں. تو یہ بھی ان کا رویہ بالکل سے غلط ہے. تو اولاً تو یہ جتنے یہ سارے معاملات ہیں نا، یہ شرک والے، یہ بدعت والے، پہلے تو ان کو صاف کرو نا. اگر تمہاری نگاہ کے سامنے کوئی مشرک ہے، کوئی بدعتی ہے، تو پہلے اس کو دائرہ اسلام کے اندر تو لے کر آؤ. تو پہلے دائرہ اسلام کے اندر لا کر پھر اس سے کہو کہ ہم مل کر بیٹھ کر کوئی کام کرتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ شرک و بدعت کی باتیں بھی کریں اور دوسری طرف آ کر ہم بولیں کہ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلے تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد جا کر تو یعنی یہ ہے کہ سیدھا سیدھا کہ دلیل سے رد کیجئے چاہے بے حد یوں ہی ہے. اب دیکھیں، اب دلیل کی بنیاد پر اگر بات ہو، اب ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے کہ اب تو ڈائلوگ کا دور چل رہا ہے کہ نریٹ کرنا ہوتا ہے، بٹ ڈائلوگ آپ آگے ڈیلیور کریں. یہ بھی ڈائلوگ چل رہا ہے، ڈائلوگ ہی چل رہا ہے. تو یہ ڈائلوگ کا ایک زمانہ ہے، نریشن کا ایک زمانہ ہے. تو اب یہ ڈائلوگ اور نریشن ہی کی طرف بندہ آ کر کوئی کام کرے تو اس کی بات سنی جائے گی، ورنہ اس سے ہٹ کر اس کی بات اب سنی بھی نہیں جاتی ہے. اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے جس طرح آپ نے بات کری کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کے گالیاں بھی دیتا ہے. دیکھیں گالیاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسلمان کو گالی دینا ہے یہ تو فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کہ سباب المسلم فسقن. اور پھر فرمایا وقتالہ کفر، اور کسی مسلمان کی جان کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتنا واضح فرمان موجود ہے کہ گالی دینا فسق ہے، تو لہذا اس سے پھر بالکل سے احتراز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. تو اس طرح کا انداز میں بالکل. اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیاتوں میں جینے کا طریقہ بتا ساری چیزیں، اور منبر رسول وہی جگہ ہے جہاں سے بیٹھ کے لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے. تو یہی ہماری آج کی ڈسکشن تھی کہ بھئی یہاں پر جو بات تھی کہ جو آپ کے سوال تھا اس کے اوپر ہم نے بات کی. تو اسی طرح کے مزید سوالات اور بہت سی باتیں جاننے کے لیے آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں جو ہے مفتی صاحب ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ایک بہت وسیع علم رکھتے ہیں اور اپنی ایک کمانڈ رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا. اسی کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہم کہہ رہے ہیں اور آپ لائک سبسکرائب کر نہیں رہے ہیں، تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں اور پروگرام پورا دیکھیں. تو اسی کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا، اور گفتگو پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.